أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. آج کے تفسیر القرآن کے اس درس میں تمام شرکاء درس کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے احسان سے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 253 جو کہ تیسرے پارے کی ابتدائی آیت ہے، اس کے اس مقام رفع بعضهم درجات تک کا جو سابقہ درس تھا اس میں جو ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عزت، آپ کی کرامت، آپ کی بزرگی، آپ کے اعزاز، آپ کی فضیلت کے متعلق جو باتیں صاحب تفسیر مظہری نے تفسیر مظہری میں ذکر کی تھی قرآن و سنت کے حوالے سے، ان کا ذکر ہوا. اسی کے تسلسل میں آج کے درس میں پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان ذیشان ہے جس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اس لیے تاکہ امتی کے دل و دماغ میں، اس کی سوچ اور فکر میں احترام کا جذبہ، مودت اور محبت کا تصور اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اس کے لیے اعزاز کی بات، اس کی ترغیب اور ترہیب کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رفع بعضهم درجات کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے بعض پر درجات کو بلند کیا اور ان میں سے ایک کے سب پر درجات کو بلند فرمایا. اب وہ جو ایک ذات رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے جن کو سب پر فضیلت دی گئی، انہی کی فضیلت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میرے لیے زمین کو کھولا جائے گا، یعنی میرے روضہ انور کو کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے میں ہی، یعنی یہ اقدام مقدم ہونا رسول اللہ علیہ السلام کی شان ہے کہ سب سے پہلے میں ہی اپنے روضہ انور سے باہر تشریف لاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جنت کے حلوں میں سے، یعنی جنتی لباسوں میں سے ایک حلہ یعنی ایک لباس پہنائے گا. پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا کیا جاؤں گا، فائز کیا جاؤں گا. یہ مقام رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ آپ اس مقام پر فائز کیے جائیں گے، اس مقام پر جو کہاں ہے، عرش کی دائیں طرف ہے. فرمایا لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، اس مقام پر مخلوق میں سے کوئی ایک بھی میرے سوا کھڑا نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ کتنی بڑی شان ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقام ایسا ہے کہ جس مقام پر اللہ صرف مجھے فائز فرمائے گا. وہ مقام مخلوق میں چونکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی شامل ہیں، ان کی بھی تخصیص کی جا رہی ہے کہ بھائی کوئی ایک کو بھی اس مقام تک رسائی نہیں ہے میرے سوا، کسی ایک کو بھی وہ اس مقام پر فائز نہیں کیا جائے گا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا اس کا ہے، اس کو بھی امام ترمذی نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد امام بغوی کی گفتگو سے پہلے صاحب تفسیر مظہری ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث اور اس طرح کی اور احادیث یہ متواترہ حدیثیں ہیں، یعنی حدیث متواتر
یہ حدیث میں ایک درجہ ہے روات کے اعتبار سے، یعنی راویوں کے اعتبار سے، کہ ہر زمانے میں اس کو کم از کم 10 یا ایسی تعداد کے راویوں نے ذکر کیا ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ یہ حدیث متواتر کے درجے پر یہ پہنچی ہوئی ہیں معنی کے اعتبار سے، اور امت نے ان کو قبولیت کے اعتبار سے قبول بھی فرمایا ہے۔ امام بغوی یہ بھی مفسر ہیں، قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے معالم التنزیل کے نام سے، جو معروف اور مشہور ہے تفسیر بغوی کے نام سے۔ ان کو صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام فرما رہے ہیں، اور احیاء سنت کا اعزاز بھی ان کو اللہ نے عطا کیا، وہ محی السنہ بھی ہیں۔ تو امام بغوی جو کہ احیاء سنت میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں اور امام بھی ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ما اوتی نبی آیتن الا اوتی نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مثل تلک الآیہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بھی پاک نبی کو جو نشانی بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جس بھی پاک نبی کو جو بھی نشانی، جو بھی معجزہ، جو بھی دلیل عطا کی، اللہ تعالیٰ نے وہی اسی طرح کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ وَفَضْلُ عَلَىٰ غَيْرِهِ بِآيَاتٍ، اور یہ تو ہے کہ جس طرح نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، وہی معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دم عیسیٰ عطا کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا گیا، تو ہو بہو وہی کمال، وہی معجزہ، وہی اعزاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ذرا ذہن نشین رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شان کہ عیسیٰ علیہ السلام میت پر، مردے پر دم پڑتے وہ زندہ ہو جاتا، تو یہ کمال، یہ خاصہ صرف انہی کا ہے۔ یہ الفاظ دیکھیے کہ ما اوتی نبی آیتن الا اوتی نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مثل ذالک، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی اس کی مثل اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ جو فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، فرمایا اس کی بہت ساری اس کے دلائل ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مثلا پہلی نشانی یہ ذکر کی مثل انشقاق القمر باشارتہ، سب سے بڑا اعزاز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، کسی اور نبی رسول پیغمبر کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اشارہ انور سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ہے۔ تو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے پاک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی معجزے کو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح کے، وہ یہ سیرت کی کتابوں میں ملا علی قاری تک جو محدثین ہیں ان سب نے، مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کی اور وجوہات کے ساتھ ساتھ اور اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہد مبارک میں تھے نا، جھولے مبارک میں، شیر خارگی کے عالم میں، شیر خارگی کی عمر میں، جب پاک نبی علیہ السلام دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، تو اس عالم میں محبوب علیہ السلام جھولے میں بھی آرام فرمایا کرتے تھے، اور بسا اوقات فرشتے ملائکہ آ کر آقا کریم علیہ السلام کا جھولا جھلایا کرتے تھے۔ تو کہا اس موقع میں، اس عمر میں نے ایک رات دیکھا کہ چاند آسمان دنیا پر اٹکیلیاں کر رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جا رہا ہے۔ تو میں نے اس عالم میں دیکھا کہ یہ چاند کی حرکت بغیر کسی سبب سے نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو میں نے جب مہد
رسول اللہ علیہ السلام کا دیکھا جس میں محبوب علیہ السلام جھولا جھول رہے تھے، اس میں محبوب کریم علیہ السلام کا اشارہ جس طرف ہوتا چاند جھک جاتا ادھر ہے، یہ انگلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف فرماتے نا، تو اشارہ پا کر چاند بھی اسی طرف جھکتا چلا جاتا۔ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا جو آپ نے دیکھا سو دیکھا، اس کے علاوہ بھی میں عرض کروں کہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، اور چاند اللہ کے عرش کے نیچے جہاں سجدہ کر رہا ہوتا اس وقت بھی تو میں اس کی تسبیحات کو بھی سماعت فرماتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہیں ان میں پہلی فضیلت کا ذکر ہے۔ فرمایا دوسرا حنین الجزع علی مفارقتہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں خشک تنے کا، کھجور کے خشک تنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے کا جو معجزہ ہے، فرمایا یہ بھی معجزہ وہ معجزہ ہے کہ دیکھیے وہ تنا جس میں زندگی کا تصور نہیں ہے، جب اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کونی آئی، مبارک بازو آیا، نبی علیہ السلام نے اس سے ٹیک لگائی، اس کا سہارا لیا، تو اللہ نے اس کو بھی جان عطا کر دی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ تو مردہ زندہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا معجزہ ہے کہ مردے میں تو جان کا تصور تھا، پوری باڈی ہے، تنے کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو، یہ عقلاً محال ہے۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ آگے آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عقل سے ماورا باتیں ہیں۔ فرمایا تیسرا بڑا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تسلیم الحجر والشجر علیہ، کریم نبی علیہ السلام جس راستے سے گزرتے ہر پتھر بھی اور ہر درخت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ یہ شان اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آج بھی کسی کے لیے عزت کا کوئی سلسلہ ہو تو اس کو سلام پیش کیا جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے، سلامی دی جاتی ہے، اور یہ سلامیاں عرف عام میں مشہور ہے، کئی طرح کی سلامیاں ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بھی سلامیاں ہیں، ویسے کسی عزت افزائی کے موقع پر بھی سلامیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور آپ کی شان ہے کہ ہر شے آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ بلکہ امام بخاری ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آج بھی مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو اعزازی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، انفرادی شان جو آپ کو عطا فرمائی، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کلام البہائم والشہادۃ برسالتہ، درندوں کا حیوانات کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے کلام کو سماعت فرمانا، سمجھنا، پھر اس کے مطابق ان کی داد رسی فرمانا، دستگیری فرمانا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، وہ جو قرآن پڑھتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو علمنا منطق الطیر، ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی۔ فرمایا یہاں شان یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود آ کر یہ پیش ہوتے ہیں، کبھی اونٹ آ گیا، کبھی ہرنی آ گئی، کبھی کبوتری آ گئی، وہ آ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا مدعا پیش کر رہی ہیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام اس کو سماعت فرما کر ان کی داد رسی بھی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح گو کا ذکر ہے، گو کا حدیث میں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے خود۔ تو بہائم کا یعنی حیوانات کا آپ سے کلام کرنا، آپ کی رسالت کی گواہی دینا، یہ بھی اظہر من الشمس معجزہ ہے اور انفرادی معجزہ۔ اسی طرح پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اصحاب کا، جن کی تعداد کتب
احادیث کے اندر اور کتب تفاسیر کے اندر 1400 سے لگ بھگ ہے، اوپر نیچے 1400 کم و بیش وہ افراد ہیں جن کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے حدیبیہ کے مقام پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگشتان اقدس سے چشمے جاری ہو گئے، چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ نے خوب سیر و کر پیا، اپنے سواریوں کو بلایا، اپنے استعمال کے لیے آٹا گوندنا ہے، ہنڈیاں پکانی ہے، 100 معاملات ہیں، ان کے لیے بھی پانی جمع فرمایا۔ تو وہ چشمان انگشتان اقدس سے جو چشمے جاری ہوئے، یہ بھی ایک انفرادی معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی معجزات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، فرمایا جن کا شمار کوئی نہیں، شمار ہی نہیں، اتنے معجزات اللہ نے انفرادی طور پر بھی، امتیازی سطح پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا اظہرها القرآن الذی عجز اہل السماء والارض عن الاتیان بمثلہ، سب سے بڑا معجزات میں معجزہ وہ قرآن ہے، قرآن ہے سب سے بڑا، سب سے غالب معجزہ، سب سے مشہور اور معروف معجزہ وہ قرآن ہے۔ فرمایا قرآن ایسا معجزہ ہے کہ زمین والے بھی آسمان والے بھی اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ یہ ایسا معجزہ اللہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اتنے بڑے معجزے، جو معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستگی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس میں اخلاص اور دوام نصیب فرمائے۔ اسی مناسبت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ حدیث سے فرمان رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ما من نبی الا وقد اوتی من الآیات ما آمن علی مثلہ البشر، کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو جو نشانیاں دی نا، وہ نشانیاں اور معجزات اتنے دیے ہیں جتنے لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے۔ کتنے معجزات؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے 9 آیات، 9 معجزات کا ذکر ہے، 9 بڑے بڑے معجزات کا ذکر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 4 بڑے بڑے معجزات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو کہا کہ جتنے لوگوں نے جس کسی پیغمبر پر ایمان لانا تھا، اللہ نے اسی کی تعداد کے برابر انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اب چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان یہ ہے، فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا نا، میری طرف وحی فرمائی، وہ وحی ایسی فرمائی ہے کہ جس کا حساب اور شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار، سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے۔ تو یہ فرمان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امتی زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معجزات بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ بے حساب عطا فرمائے، بے حساب معجزات عطا فرمائے۔ تو یہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں اور کتاب فضائل القرآن میں اور امام مسلم کتاب الایمان میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتیہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی نہیں دی گئیں۔ 5 چیزیں، اگلی حدیث میں 6 ہیں، 6 ان 5 کا ذکر، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے، رعب سے۔ میرا رعب اتنا ہے کہ میرا دشمن مجھ سے مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہو نا، تو میرے رعب کی وجہ سے اس کو وہاں پسینے آ رہے ہیں، وہ وہاں تھر تھر کانپ رہا ہے۔ یہ رعب رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے رعب اور دبدبا عطائی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے باروب بنایا ہے، باروب۔ یہ شخصیت کے اندر ایک کمال ہے کہ روب اور دبدبا ہو، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔
آقا کریم علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ خاصہ عطا نہیں کیا گیا۔ یہ روب دبدبے والا باروب شخصیت کا جو اعزاز ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر کریم نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی پاک اولاد میں، اپنے پاک اصحاب میں اس کو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضان کے طور پر جاری فرمایا۔ مثلا اس کو اصحاب کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں اسد الغابہ ہے، الاصابہ ہے، اس طرح کی جتنی کتابیں ہیں جن میں رسول اللہ علیہ السلام کے آل اصحاب کے کا ذکر ہے تفصیلاً، ان میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں پاک شہزادوں، جنتی جوانوں کے سرداروں حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لائیں اور عرض کرتی ہیں کہ ہاذانی ابنایا وابنا کا، اے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں اور آپ کے بھی بیٹے ہیں، ورثہما شیئا، ان دونوں کو آقا کریم علیہ السلام آپ وراثت میں کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام الحسن فلاح حیبتی و سعددی، فرمایا حسن کو میں اپنے روب میں سے حصہ عطا کرتا ہوں اور اپنی سرداری میں سے، یعنی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باروب ہیں، اس طرح شہزادہ امام حسن کو بھی اللہ نے باروب بنایا، باروب شخصیت۔ تو یہ کمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، یہ پہلی 5 چیزوں میں پہلی چیز، پہلا کمال۔ فرمایا دوسرا کمال جعلت لی الارض مسجدا و طہورا او طہورا، فرمایا میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا۔ یہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، سجدہ کرنے کے لیے خاص عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آقا کریم کے پاک قدم کی برکت سے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا، اور ساری زمین کو اللہ نے پاک صاف فرما دیا، ساری زمین پاک ہو گئی۔ جب کوئی امتی جہاں چاہتا ہے، فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میرے جس امتی کو جس مقام پر، جس جگہ پر نماز کا وقت میسر آ جائے وہاں نماز پڑھ لیں۔ یہ دوسرا اعزاز ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ کتنی بڑی شان ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں کہ نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کتنا بڑا پیار ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے امتیوں کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ فرمایا تیسری چیز احلت لی الغنائم ولم یحل لأحد قبلی، مال غنیمت ہمارے لیے حلال کیا گیا۔ فرمایا ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، کسی کے لیے بھی۔ اور فرمایا وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَ، مجھے شفاعت کا حق بھی دیا گیا، اگرچہ باقی انبیاء کو بھی ملا ہے، لیکن جس طرح کا شفاعت کا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ایسا کسی اور کو نہیں۔ فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تشریف لائے۔ فرمایا اللہ نے مجھے عمومی طور پر ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے یہ دعوت عام کریں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ساری انسانیت کی طرف رسول بن کر تشریف لائے، ساری انسانیت کی طرف نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ 5 شانیں اس میں ایسی ہیں جو اللہ کے پاک محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، جس کو امام بخاری کتاب الصلاۃ اور امام مسلم کتاب المساجد اور نماز کے مقامات پر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں 5 نہیں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ب60، اس میں 6ٹھی چیز کیا ہے؟ فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، جامع کلمات۔ اب آپ دیکھیے یہاں ہے کہ لوگ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات تھوڑے ارشاد فرماتے
آج کے دن اور صدی تک امت اس کی تشریحات میں لگی ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ایک جہت یہ ہے، لفظاً، معناً، مجازاً، کنایتاً، اس کی ایک صورت یہ ہے، ایک جہت یہ ہے۔ کریم نبی علیہ السلام کے فرمان میں یہ بھی کمال ہے، یہ بھی حکمت پوشیدہ ہیں، یہ بھی حکمتیں ہیں، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی منشا ہے۔ یہاں پر بھی یہ امتی کے لیے دستگیری کا کام دیتا ہے، امتی کے لیے یہ مہربانیوں اور آسانیوں والا کام دیتا ہے۔ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے، کلام تھوڑا، مطالب زیادہ، معانی زیادہ، اور ایک اس میں ذکر کیا گیا ختم بی النبیون، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا، یعنی نبوت کا رستہ، اب نبوت کا دروازہ کریم نبی علیہ السلام پر مکمل ہو گیا، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، رفع بعضهم درجات کے ضمن میں صاحب تفسیر مظہری ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اگلا حصہ ہے آتینا عیسی ابن مریم البینات، یعنی الگ سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے افہام اور تفہیم کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے فیضان سے فیضیاب فرمائے، اور ساری زندگی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لاریب کلام سے ہمیں وابستہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔